اچھا فائزہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، جی جی ایک کال لے لیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں آفتاب بات کر رہا ہوں ڈسکا سے۔ جی آفتاب صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم سے نا اکثر لوگ پہلے کہتے ہیں کہ نا ہمیں زکات ایسا پتہ چلے کہ وہ اس کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ آفتاب آپ اپنا سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں، آواز کٹ رہی ہے، لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوں تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ صحیح مستحق ہے۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات چل رہی ہے زکوٰۃ کی۔ قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ 32 مرتبہ آیا ہے، جی جن میں 28 مرتبہ نماز کے ساتھ بلا کر فاصلہ آیا ہے، صحیح کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح 28 مرتبہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کہا وہ آت الزکوٰۃ فرمایا۔ 4 مقامات الگ ہیں جی جہاں الگ الگ آیا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ معاشرے کے لیے ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم سورہ نساء کی طرف جائیں تو وہ پوچھتے ہیں نیکی کیا ہے، تو ذات خدا فرماتی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ سبحان اللہ، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ، اس کے رسول، ملائکہ، کتابیں اور انبیاء پر، صحیح، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے نا وہ پھر خرچ کرو۔ اللہ اکبر، خرچ کرنے کے بعد پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ پہلے عقائد، جس طرح کہ میرے عزیز نے عقائد کی بات کی، بالکل مسلط بات میں سے ہے۔ اس کے بعد نیکی ہے کہ جو اللہ نے تجھے دیا اس کا انفاق کرنا، خرچ کرنا۔ صحیح اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ زکوٰۃ معاشرے کے لیے، اور جو آپ نے سورہ روم کی 39ویں آیت پڑھی ہے بالکل برحق ہے کہ لوگ ظاہری طور پر 10 روپے دے کر 40 روپے لے رہے ہیں، کہتے ہیں میرا مال بڑھ رہا ہے۔ یہ تیری خام خیالی ہے، تو عقل نہیں رکھتا، تو شعور نہیں رکھتا، تجھے پتہ نہیں ہے، تیرا توحید پر ایمان نہیں ہے، تیرا دین پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تو اپنا نقصان کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تو زکوٰۃ دے گا تو بڑھے گا۔ زکوٰۃ کے جہاں معنی اتنے بتائے گئے میرے عزیز، میں بھی بتا دوں، زکوٰۃ کا معنی ہے نمو۔ اور آج کے موسم میں آپ کو پتہ چل جائے گا، جب سردی آتی ہے پتے جھڑ جاتے ہیں، جی جھڑ جاتے ہیں، جی بالکل جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب بہار شروع ہو رہی ہے، وہیں سے جہاں سے پتہ ہے وہاں اور کونپلیں نکلتی ہیں، اور نکلتی ہیں، اور نکلتی ہیں، وہاں سے ساتھ نکلتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں، اللہ کے امر، اس کے رسول کی اطاعت میں خرچ کرو گے تو جس طرح یہ خشک درخت سے کونپلیں زیادہ نکلتی ہیں، تیرا رزق ایسے بڑھتا رہے۔ کیا بات ہے، زکوٰۃ عام چیز نہیں ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں اپنے مال پر دوسرے حقوق، جس طرح کے آیات پڑھی جا رہی ہیں کہ اپنے محروم کو بھی اس میں حصہ دینا، اپنے آپ کو یہ خرچ کرنا، اس میں تمہاری دنیا بھی ہے، قبر بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور معاشرے میں اچھی زندگی بھی ہے۔ جی ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام نورین ہے اور میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ گولڈ رکھا ہوا ہے اور وہ 7.5 تولے سے اوپر کا گولڈ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس پہ میری زکوٰۃ بنتی ہے، کیونکہ وہ تو امانتاً میرے پاس ہے۔ صحیح، جی شکریہ نورین۔ ڈاکٹر صاحب، جی ایک بات ذہن میں رکھیے، ابھی وہ امانت امین کے سپرد نہیں ہوئی، ابھی اس کی ملکیت کس کے پاس ہے، پوزیشن کس کے پاس ہے، جس کے پاس ہے وہ اس کی زکوٰۃ بالکل دے گا۔ صحیح، یہاں ایک اور کنفیوژن ہے جی خواتین کے ہاں بھی، مجھے کچھ دن پہلے بھی سوال آ رہے تھے، ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو سونا زیر استعمال ہے، چوڑیاں ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہیں یا کوئی لاکٹ وغیرہ پہنا ہوا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، تو وہ تو زیر استعمال ہے، اس پر تو نہیں ہونی چاہیے زکوٰۃ، جو آپ نے سیو کیا ہوا ہے اس پر ہے۔ تو یہاں ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، آپ کی کچھ ضروریات اصلیہ ہیں، جو چیز آپ کی ضروریات اصلیہ میں استعمال ہو رہی ہے وہ زکوٰۃ سے خارج ہے۔ آپ کا مکان وہ 10 کروڑ کا بھی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی وہ 1 کروڑ کا بھی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ بے شک مہینے کا 5 لاکھ کماتے ہیں اور اگر 5 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن سونا ضروریات اصلیہ نہیں ہے، اس پر لائف کا انحصار نہیں ہے نا، یہ تو ایک لگژری میں آتا ہے، تو لہٰذا ہر صورت اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ بے شک آپ اگر زیادہ گاڑیاں آپ کے پاس،
نہیں وہ قابل استعمال میں ہے نا، یعنی آپ اگر تو آپ نے بزنس کے لیے نہیں دی ہوئی، ایک گاڑی رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے، اس کی انکم ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ معاملہ بن جائے گا، اور اگر آپ کے ذاتی استعمال میں وہ الگ معاملہ ہے۔ یہاں ایک وضاحت جو کنفیوژن ہو سکتی ہے، ابھی جو پچھلی بحث ہوئی ہے ہماری، یعنی جو گفتگو ہوئی ہے، سونے کا نصاب الگ بتاتے ہیں، چاندی کا الگ بتاتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے جو منیمم نصاب ہے جس پر آپ اس میں فال کر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اپر لمٹ ہو سونے کی لمٹ اپر ہے، سونا آپ 3 لاکھ روپے تولے ہے تو 7.5 تولے کتنا جا کے بنتا ہے؟ کوئی 12-14 لاکھ۔ اور چاندی اصل نصاب ہے جو رسول اللہ نے مرتب کیا ہے، 21-22 لاکھ بنتا ہے، تو چاندی اصل نصاب ہے، رسول اللہ نے مرتب فرمایا، جو حکم فرمایا چاندی یعنی 1,70,000 کسی کے پاس اگر پورے سال موجود رہا، وہ کسی بھی صورت میں رہا، یہ ذہن میں رہا، وہ بینک میں تھا، وہ کیش میں تھا، وہ سونا تھا، وہ چاندی تھا، یا وہ ضروریات اصلیہ میں سے کوئی بھی ایسی چیز تھی، وہ بانڈز تھے جو فوراً مال میں کنورٹ ہو سکتے، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے سونے کی نصاب پوری ہوگی، وہ تو ایک اپر لمٹ ہے، اس میں تو ہونا ہی ہونا ہے، تو لہٰذا لوور لمٹ سے آپ صاحب نصاب قرار پائیں گے۔ اگر آپ زکوٰۃ میں 22.5 تولے 52 تولے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے بتایا نا کہ آپ اس میں فال کر جاتے ہیں اس کیٹیگری میں، اس کے بعد آپ کے پورے نصاب پر وہ اپلائی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے جی۔ السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبد الرحمان سلیمانی احتباد سے بات کر رہا ہوں جی۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے اس کی ماں یعنی کہ مادر ان لا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور خاص کر کے فطرانے کے والے سے آگاہ کریں کہ اب جو بچے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے اس کی بیوی کی جو ماں ہوئی اس کے نواستے ہوئے، تو کیا ان کا فطرانہ اس طرح نانی کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا؟ جی ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب سے اس کا جواب۔ جی سوال دوبارہ دہرا دیں، پورا سمجھ نہیں بٹ صاحب مجھے بھی شروع سے فطرانے کا سوال ہے کہ اپنے نواسوں پوتوں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فطرانہ، یہ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی فطرانہ بھی فرض ہے، بلکہ زکوٰۃ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض فرمایا ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ تو فطرانہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ابھی پہلا جو سوال ہوا تھا اس کے در بھی وہ مصارف آتے ہیں، بیوی کی جو ہے وہ والدہ کو یعنی ساس کو بتانے لگا ہوں، وہ مصارف جو ہیں وہی مصارف جو زکوٰۃ کے ہیں وہی فطرانے کے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان مصارف میں آ رہا ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا عزیز ہے، اور پھر وہ عزیز بھی ایسے ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جس طرح اولاد ہے سگی، ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری میں شامل ہے، والدین ہیں ان کی خدمت ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، فطرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے تو نانی جو ہے وہ چونکہ ان بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اپنے داماد کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا داماد جو ہے وہ اپنی ساس کو زکوٰۃ یا وہ فطرانہ دے سکتا ہے، بلکہ قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کی ہے تو شروع ہی قریبی رشتہ داروں سے کیا ہے۔ اور پھر یہ ایک اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنانے لگا، تو ان کی جو اہلیہ تھی ان کے پاس پیسے تھے اور یہ ذرا کمزور تھے۔ جی یہ بھی سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیا بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اس کا پہلا جو انہوں نے فرمایا اس میں ایک نقطہ ذرا جو فرما دیا بالکل درست فرمایا، اس میں ایک وضاحت کی کلیئرٹی ہو جائے۔ اصول ذہن میں رکھ لیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے نیچے جو آپ کی نسل ہے، بیٹا بیٹی، اور اپنے اوپر جن کی نسل سے آپ ہے، ماں اور باپ، پھر باپ کے ماں باپ، پھر ماں کے ماں باپ، نیچے آپ کا بیٹا بیٹی، آپ کی بیٹی بیٹی کا بیٹی کے بیٹے بیٹی، آپ کے بیٹے، ان کو آپ نہ اپنے نیچے دے سکتے ہیں نہ اپنے اوپر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دائیں بھی دے سکتے ہیں بائیں بھی دے سکتے ہیں، آسانی ہو گئی نا۔ بہن آتی ہے، بھائی آتی ہے، ساس آتی ہے، یہ سارے رشتے آتے ہیں نا، ان کو دینا نہیں چاہیے، ان کو دینا اولا ہے، بلکہ بعض روایات میں اس حد تک تنبیہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی حقدار ہے اور آپ باہر دے رہے ہیں تو وہ قبول بھی نہیں ہوتی، یہاں تک اس کی تنبیہ ہے۔ تو لہٰذا یہ اصول ذہن میں رکھیں، اپنے اوپر اور اپنے نیچے۔ ٹھیک ہو